اعتراض کرتے ہیں کیونکہ المہند المفند کی بات چل پڑی ہے تمہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور یہ حیات دنیاوی کی سی ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہے. بالکل یہ المہند میں لکھا ہوا ہے، یہ تو شرکی عقیدہ ہے. حالانکہ قرآن میں آتا ہے انکا میتون و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے، مہند المفند میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو گویا تو میت تو ہے ہی نہیں، وہ نہیں آ رہی میرا خیال. اور لوگ پھر فوراً ان باتوں کو لیتے ہیں ہاں توبہ توبہ استغفر اللہ، تو اسلام سے خارج. اللہ کے بندو جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کی سی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے. دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے مان لیا کہ وہ شیر نہیں ہے. اگر شیر ہی ہوتا تو میں کہتا زید شیر ہی ہے. شیر کا نام غلطی سے زید رکھ دیا کسی نے. بہت سارے جنگل میں شیر ہیں جن میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ زید ہے. تو زید ہے شیر ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے یا شیر کاسا ہے یا شیر کی طرح ہے، حرف تشبیہ لے آیا، اس کا مطلب بعض چیزوں میں زید کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں، حقیقت کی نفی کر رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ شیر. بول لیا کریں خدا کی قسم پولیس بلوا لوں گا، اللہ نہ کرے، بتا رہا ہوں میں. ابھی مجھے غصہ آ گیا نا تو میں بلوا بھی لوں گا، پولیس ہی سے بیان کرواؤں گا پھر میں. پنجاب میں خطابت کا مزہ ہے، کراچی والے بالکل ایسے مرجھائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ مجھے یوٹیوب پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی پبلک ہوتی بھی ہے، صرف اپنے سامنے کیمرہ لگ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کوئی خطیب صرف اپنے سامنے کیمرہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا اور دھواں دار تقریر، تاکہ لوگ سمجھیں کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں. تو اپنی آوازوں سے تھوڑا سا بتا دیا کریں، میں نعرے نہیں لگوا رہا لیکن آواز سے تھوڑا سا بتا دیا کریں کہ سامنے الحمدللہ یہ ہمارا تھکا ہوا ایک کیمرہ ہے اور یہ بھی موبائل سے بنا رہے ہیں ہم. اتنی تھکی ہوئی ہم لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے. لوگ کہتے ہیں مجمع دکھائیں، وہ مجمع کی طرف گھوما نا تو اس کو 1 گھنٹہ دوبارہ سیٹ کرنے میں لگے گا. اس کو تھوڑا سا ہم نے مجمع کی طرف گھما دیا نا پبلک دکھانے کے لیے، تو یہ اسی زاویے پر جو 1 گھنٹے سے بےچارے 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سیٹنگ میں، یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. پھر مجمع ہی نظر آئے گا، میں نظر نہیں آؤں گا. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے تو تشبیہ دی جا رہی ہے، حقیقت کی نفی کی جا رہی ہے کہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی حیات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال پیدا ہو پھر دنیا کی حیات سے تشبیہ تو دے دی، تو کن چیز، جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ شیر کی طرح ہے تو کوئی چیزیں تو شیر سے ملتی جلتی ہوں گی نا. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی دنیاوی کی طرح کی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی حیات جیسی ہیں. ان میں ایک چیز ہے کہ دنیاوی میں جب دنیا میں حیات ہوتی ہے تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برزخی حیات ملی ہے اس حیات میں روح کا جسم سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن نفس تعلق ہے. اس پر ایک سوال پیدا ہوگا، یہ تو ہر مسلمان کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، تبھی تو عذاب قبر ہوگا، تبھی تو قبر میں ثواب ملے گا، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے قبر میں. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا تعلق عام لوگوں کے تعلق کی نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو. اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ مردہ کہنے پر پابندی ہے احترام میں، ہو سکتا ہے ہیں تو مردہ مگر کہنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی احترام میں مردہ نہ کہو. ایک اور جگہ فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شہید کو بھی برزخی حیات، حالانکہ دنیاوی حیات تو شہید کی بھی نہیں ہے. او بھائی دنیاوی لحاظ سے شہید زندہ ہوتا تو اس کی بیوی پر عدت کیوں واجب ہوتی، اسے غسل کیوں دیا جاتا، اس کی بیوی کو اجازت کیوں ہوتی کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے شادی کر لے. اس کا مطلب
دنیاوی لحاظ سے وہ مر گیا ہے، لیکن ایک ایسی طاقتور حیات ملی ہے شہید کو. حیات کسے کہتے ہیں؟ روح کا اس جسم سے تعلق. قرآن میں آتا ہے نا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے کھینچ لیتا ہے موت کے وقت. تو موت نام ہے روح کے جسم سے تعلق کے ختم ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کسی کا یہ تعلق 100% ختم ہو جاتا ہے، کسی کا کم ختم ہوتا ہے. تو جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی حیات، بول لو بھائی جملہ مکمل کیا کرو، اتنی ہی. ابھی تو پورا تعلق ہے نا آپ لوگوں کا 100% روح جسم میں، تو ابھی تو بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے میرا خیال. مر جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو روح کا جسم سے 100% تعلق ابھی ہے، مرنے کے بعد یہ تعلق کمزور. لیکن کمزور تو ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. جب عذاب بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی ہو رہا ہے، اسی قبر میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس جسم سے اس کا تعلق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں، قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ ایک روح دو جگہ کیسے ہو گئی؟ یہ سوالات لوگ کرتے ہیں. تو بھائی یہ برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو دنیا پر قیاس مت کرو. دیکھو اللہ نے برزخ کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی ہے، نیند سے تشبیہ دی ہے. نیند سے، نیند میں آپ کی روح کہاں کہاں بھٹکتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا اس جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. آپ امریکہ میں بھی ہوتے ہو مگر اپنے بستر پہ بھی ہوتے ہو. روح آپ کی امریکہ میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اسی بستر سے ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو وہ امریکہ یہ والا امریکہ تھوڑی ہے، تو وہ عالم برزخ کا امریکہ ہے نا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علیین کہاں ہے؟ عالم برزخ کا علیین ہے. روح عالم برزخ کے علیین میں بھی ہوتی ہے. شہداء کی روح پرندوں کے پیٹ میں جنت میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا. سوتا ہوا آدمی عالم خواب میں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے. عالم خواب کے امریکہ میں تو ہوتا ہے نا، وہ عالم خواب کے برطانیہ میں بھی ہوگا اور کہیں کہاں جیل کی کوٹری میں بھی ہوگا مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوگا. تبھی اس کو جھنجھوڑو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے، جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے عالم خواب سے. تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا. عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا. شہداء کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی. اب بتاؤ شہداء کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے؟ شہداء کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبر کا کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. باقی اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے اور اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. آگے اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، چھوڑو.